تقلید کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھیں پہلی، دوسری، تیسری صدی میں کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملتی۔ اب تو جو دعوے دار ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں وہ بھی ڈگریاں دیکھ کے تقلید کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ کہتے دیکھا نہیں ہے اتنا بڑا تو وہ عالم دین ہے، اتنی بڑی تو اس کے پاس ڈگریاں ہیں۔ تو تقلید کیا جائز ہے یا نہیں؟ تقلید کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جو مسلم الثبوت کے اندر یہ اصول الفقہ کی بہت بڑی کتاب ہے، بڑی مشہور کتاب ہے، صفحہ نمبر 289 پہ، کہ التقلید العمل بقول الغیر من غیر حجہ، کہ تقلید ایسا عمل ہے جو کسی ایسی شخصیت کی بات کو ماننا جو نبی نہیں ہے، یعنی غیر نبی کی بات کو ماننا بغیر دلیل اور بغیر حجت کے۔ اور دوسری تقلید تقلید شخصی ہے۔ تقلید شخصی کا مطلب کیا ہے کہ کسی ایک شخص کی یا ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر تقلید کرنا یہ اسلام کا حصہ ہے اور ضروری ہے تو پھر کسی ایک کی کیوں؟ اب ائمہ تو بہت زیادہ ہیں، اہل سنہ والجماعہ کے محدثین اور امام بہت زیادہ تعداد میں ہیں، تابعین میں، تبع تابعین میں، محدثین میں، ائمہ اربعہ ہیں اور بھی بہت سارے ہیں۔ تو کیا صرف کسی ایک کی ہی کیوں ہے؟ اگر دین ہے سب کی کیوں نہیں ہے؟ اگر سب کی تقلید نہ کرنا عیب ہے تو ایک کی کرنا بھی عیب ہے، کہ سب کو چھوڑ دیا اور ایک کے پیچھے چل گئے ہو، یہ پھر کیسا دین ہے؟ تو تقلید نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہ ہی اجماع امت سے ثابت ہے، بلکہ یہ تو 4 صدی ہجری کی بدعت ہے۔ اور تابعین اور تبع تابعین کے دور میں، محدثین کے دور میں، حتیٰ کہ ائمہ اربعہ بھی بغیر دلیل کے کسی کی بات نہ سنتے تھے، نہ مانتے تھے، نہ لیتے تھے۔ تو تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب تقلید کی شرعی حیثیت میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 65 کے اوپر، کہ تقلید کوئی شرعی حکم نہیں ہے، کہ یہ شریعت ہے، لیکن آج کل تو علماء نے بھی اور عوام نے بھی اس کو شریعت بنا لیا، بلکہ جو تقلید نہیں کرتا لوگ اس کے خلاف ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ اس کو ہو سکتا ہے اسلام سے بھی خارج کر دیں کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے کتاب الفنون میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 603 پہ لکھا ہے کہ تقلید کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں ہوا تعظیم الرجال و ترک الادلہ ہوا تقلید، کہ تقلید کا مطلب ہے لوگوں کی تعظیم اور دلائل کو رد کرنا۔ کتنی زبردست یہ انہوں نے تعریف کی ہے کہ لوگوں کی تعظیم، کسی کے دل میں امام ابو حنیفہ کی اتنی تعظیم ہے، کسی کے دل میں امام شافعی کی، امام مالک کی، امام احمد بن حنبل کی اتنی تعظیم ہے کہ وہ دلائل تک تو جاتا ہی نہیں ہے، اور اس کو اگر دلائل دیں بھی تو بس وہ ٹال مٹول کر کے کسی نہ کسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ اور میں بڑا حیران ہوں اس بات پہ کہ حالانکہ یہ تو دین کا مسئلہ ہے نا، تو لوگ جو ہیں وہ جا کے کسی نہ کسی امام پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم، احترام اور محبت عائز رب اور معبود ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم اور احترام عائز نبی ہے، عائز رسول ہے، جس کی قرآن میں اللہ نے فرمایا تحبون اللہ فاتبعونی، وہ اتباع ہے۔
تو کچھ لوگ تو میں نے دیکھے ہیں وہ اتنے تقلید میں آگے بڑھ چکے ہیں کہ وہ استغفر اللہ وہ بات ماننے میں وہ ائمہ کو اتنا بڑا درجہ دے چکے ہیں کہ وہ کوئی بات تو سننا پسند نہیں کرتے کسی اور کی. اور اصول کرخی یہ اصول کی احناف کی بہت بڑی کتاب ہے. صفحہ نمبر 14 پہ اصول ہے باقاعدہ کہ کوئی ایسی آیت یا حدیث جو ہمارے امام کے قول کے خلاف آ جائے گی تو امام کے قول کو ہم مانیں گے, اس آیت اور حدیث کو منسوخ سمجھیں گے. یہ تعظیم ہی ہے نا. جبکہ ہمارا تو عقیدہ امامت تھا ہی نہیں, ہمارا عقیدہ تو نبوت اور رسالت تھا کہ ہم نے کچھ بھی کرنا ہے تو انبیاء سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے, قرآن و سنت سے لینا ہے. عقیدہ امامت تو ان کا تھا جن کے 12 امام ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی امامت کو مانے بغیر تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. ہمارا یہ عقیدہ نہیں تھا, عقیدہ امامت. جبکہ اب تو یہ ٹھونس دیا گیا ہے ہمارے اوپر. اور کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر تقلید جائز نہیں ہے تو پھر کیا ہم خود عالم دین بنے؟ کیسے ہم عالم دین بنے؟ ہم تو بزنس کر رہے ہیں اور کون جا کے مدرسہ پڑھے, سارے تقلید ہی تو کر رہے ہیں. ایسے باتیں کرتے ہیں کہ تقلید نہیں کرتے, ہم تک سارے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں علماء سے جا کے پوچھتے ہیں کیا یہ تقلید نہیں ہے, اور پھر دلیل دیتے ہیں قرآن سے, سورۃ النحل آیت نمبر 44 سے سورہ نمبر 16 سے, کہ تقلید تو قرآن سے ثابت ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ تم علماء سے جا کے پوچھو. وہ کہتے ہیں پوچھو اور اس کے اوپر عمل کرو, یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. لیکن اس سے اگلی آیات کسی نے نہ بتائی ہے, نہ پڑھتے ہیں کہ بالبینات والزبر, کہ جو تم نے علماء سے پوچھنا ہے, کسی بھی امتی سے پوچھنا ہے, مجتہد سے پوچھنا ہے, بالبینات والزبر دلائل کے ساتھ پوچھنا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پہ بات ہم ختم کریں کہ بس علماء سے پوچھو, جو وہ کہتے ہیں وہ مانتے جاؤ, یہ اسلام ہے, تو پھر اس امت میں علماء تو علماء سو بھی بہت زیادہ ہیں. علماء تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں. علماء تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مانگو, قبروں پہ سجدہ کرو, اللہ کے علاوہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ بھی ہماری سنتے ہیں اور ہمیں دیتے ہیں. تو کیا اگر ہم صرف فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ پہ رہیں تو پھر تو اہل الذکر جو جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ علماء ہیں وہ تو پھر شرک کی بھی دعوت دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب وہ بھی جائز ہو جائے گا؟ نہیں. جب ہم آگے اس کے ساتھ بالبینات والزبر ملائیں گے نا کہ دلائل کے ساتھ لینا ہے, تو پھر تو یہ کہانی ختم. اور یہ تو قرآن کی آیت, یہ بات یاد رکھیں, پہلی بات اس سے یہ ثابت ہوتی کہ یہ تقلید کے رد میں ہے کہ تم نے دلائل سے لینا ہے, کسی ایک سے نہیں. صرف یہ نہیں کہنا کہ ہم دین فلاں امام سے یا فلاں محدث سے لیں گے, نہیں, سب سے لو, سب سے لو, چاروں سے لو, اس سے زیادہ سے لو, جتنے ائمۃ المسلمین ہیں سب سے لو, لیکن بالبینات والزبر دلائل کے ساتھ. اور یہ اللہ نے کتنا زبردست ہمیں توڑ دیا. اور دوسرا اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دلائل کے بغیر دین لینا یہ صحیح نہیں ہے, دلائل کے ساتھ لینا یہ واجب ہے ہمارے لیے. اسی لیے آپ قرون اولیٰ سے دیکھ لیں, کوئی بھی مسلمان, کوئی بھی ہمارے اسلاف میں سے ایسا نہیں تھا جس نے بغیر دلیل کے دین لیا ہو. صحابہ اکرام بھی اگر ان سے کوئی آ کے سناتا کہ یہ حدیث ایسے ہے, قال رسول اللہ کذا, وہ کہتے تیرے پاس کوئی سند ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا؟ تو اس لیے بالبینات والزبر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دلائل کے ساتھ دین بتانا اور دلائل کے ساتھ دین لینا یہ ضروری ہے ہمارے لیے. اور قرآن میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کی پیروی مت کرو. اب علم, تقلید تو ہے نا,
اندھے ہو کے کسی کی بات ماننا اور اسی کے پیچھے اس کی تعظیم اور عزت میں اتنے چلے جانا کہ دلائل کو بندہ کوئی خاطر خواہ نہیں لاتا، تو اللہ نے یہ تو قرآن میں منع کیا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کہ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کی پیروی مت کرو۔ اب ہم علماء سے اگر مسئلے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، عبادات، تو کم از کم دلائل کے ساتھ تو پوچھیں جیسے قرآن نے کہا ہے۔ اور سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں اللہ نے بتایا ہے کہ یہ بیماری بنی اسرائیل میں بھی تھی، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب بنا لیا تھا۔ کیا وہ ان کو سجدے کرتے تھے؟ نہیں، سجدے نہیں کرتے تھے، وہ شریعت ساز بنے ہوئے تھے اور یہ ان سے ہی شریعت لے کے مان رہے تھے۔ اور اسی چیز کو سورۃ الشورى آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کہ کیا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک بنا لیے ہیں کہ جو دین کے طریقے ان کے لیے بناتے ہیں جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، فقیہ ہو، مجتہد ہو، کسی کو اللہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ نے صرف وہ تبلیغ کر سکتے ہیں، وہ دین لوگوں کو بتا سکتے ہیں جو آسمان سے نازل ہوا ہے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، کہ آپ کو اجازت نہیں ہے آپ اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں شامل کریں۔ تو آج تو بغیر دلائل کے انبار لگے ہوئے، حتیٰ کہ احادیث کے خلاف مسائل پڑے ہوئے ہیں، بعض فقہ میں حدیث کے خلاف پڑے ہوئے ہیں، جی شوال کے 6 روزے ہمارے نزدیک جائز نہیں ہیں، فلاں کام نزدیک ہمارے جائز نہیں، اور جو دعوے دار ہیں تقلید کے وہ خود اپنے ائمہ کی تقلید میں بعض ایسے مسائل ہیں جن میں 50% وہ خود جان چھڑوا کے اپنی طرف سے اس میں شامل کیے بیٹھے ہیں، اور جو 1200-1300 سال میں لکھا گیا وہ سب کوئی کسی امام کے نام پہ، کوئی کسی کے نام پہ، اور جیسے مرضی تھی ہوا میں دین آ رہا ہے اور لوگ مان رہے ہیں، اور جو واضح دلائل ہیں احادیث میں، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی اور دیگر کتب حدیث میں صحیح حدیث ہیں، ان کا رد کیا جا رہا ہے۔ یہ کیسا دین ہے؟ اللہ نے کہا کہ تم نے اللہ کے سوا شریک بنا لیے ہیں جو تمہارے لیے دین اور شریعت کے طریقے بنا رہے ہیں۔ ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اور قرآن میں اللہ سورۃ النحل آیت نمبر 64 میں فرماتے ہیں قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ دلائل کے ساتھ سب کچھ ہونا چاہیے، جو سچا ہوتا ہے اس کے پاس دلیل ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اگر یہ طریقہ ہمیں ملا ہے تو وہ ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی نہ، لیکن ہمارے پاس تو سامنے ہے۔ اگر ہم نے قرآن اور احادیث کو نہیں ماننا تو پھر یہ کس لیے ہے؟ اور پھر میں نے تو دیکھا ہے جو سب سے بڑے تقلید کے دعوے دار ہیں نا، جو مناظرے کرتے ہیں اس کے اوپر کہ تقلید کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، اور جو تقلید نہیں کرتے ان کو بڑا برا بھلا کہتے ہیں، وہ خود کیا تقلید کر رہے ہیں؟ صرف چند فروعی مسائل میں۔ کیا وہ اپنے ائمہ کی قرآن کی تفسیر میں تقلید کرتے ہیں؟ کیا عقیدے میں وہ تقلید کرتے ہیں؟ کیا وہ شروع الحدیث میں تقلید کرتے ہیں؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ صرف چند فروعی مسائل کو لے کے شور ڈالا ہوا ہے کہ تقلید کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور فلاں امام کو مانے بغیر کچھ نہیں ہے، اور ایسے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ پوچھنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ میں تو وہی کی اتباع کرتا ہوں اور ڈرتا ہوں اگر یہ نہ کیا تو اللہ کے عذاب سے۔ اور جتنے بھی ائمہ محدثین ہیں سب بری ہیں اس سے، اور سب نے مخالفت کی ہے تقلید کی۔ اور امام ابو داود رحمہ اللہ نے کتاب الزہد میں حدیث نمبر 183 اور المعجم الاوسط کے اندر حدیث نمبر 8715 معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے ذکر کیا ہے کہ فلا تقلدوا دینکم، دین میں کسی کی تقلید مت کرو۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم جو یہ حدیثیں سنا رہے ہو اور یہ کتابوں کے حوالے دے رہے ہو، یہ بھی تو تقلید ہے نا۔ میرے بھائی یہ تقلید نہیں ہے، یہ دلائل کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ ہے، حدیث ہے، اس کی سند ہے،
یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف ایک کا رخ کر لیا، ہم سب کا رخ کر رہے ہیں، سب سے دین لے رہے ہیں، لیکن بالبینات و زبر، دلائل کے ساتھ لے رہے ہیں۔ پوچھیں جا کے مسئلے کسی بھی فرقے کے کسی بھی عالم سے پوچھیں، لیکن دلائل کے ساتھ پوچھیں، بینات کے ساتھ پوچھیں۔ اور السنن الکبری للبیہقی میں حدیث نمبر 2236 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لا تقلدوا دینکم الرجال، اپنے دین میں لوگوں کی تقلید مت کرو۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کچھ بھی کرنا ہو، ہم علماء سے مسائل پوچھیں، کہیں سے بھی۔ آج کل تو نیٹ پہ سب کچھ مل جاتا ہے، تو کم از کم ہم اتنی تو جسارت کر لیں کہ دلائل کے ساتھ پوچھیں، تاکہ ہمارے عبادات اور اس کے طریقے جو ہیں وہ